أنا تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري نور كالقمر الساري في روضات البخاري أنا من أهل القرآن أنا عبد للرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی الحمدللہ، صحیح بخاری کی تفہیم البخاری حدیث نمبر 12 اور 13 انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا فرمایا۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن حسین المعلم قال ثنا قتادة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ بہت پیاری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمائی، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اس کی تفہیم یہ ہے کہ اسلامی اخوت و محبت کا تقاضا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے بازو بن کر رہیں، اس لیے جس قلب میں ایمان کی حرارت ہوگی وہ اپنے میں اور دوسرے مسلمان میں کوئی فرق نہیں کرے گا۔ اس حدیث میں اس بات کی تاکید کی گئی کہ ایک مسلمان جس قدر دوسرے مسلمان سے بے تعلق اللہ پرواہ ہوگا، اسی قدر اس کا ایمان کمزور اور پھسپھسا ہوگا۔ کمال ایمان یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو بھی اپنے ہی جیسا سمجھا جائے۔ جی الحمدللہ، اس میں ہم نے یہ بات سیکھی کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی ہم وہی پسند کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں، جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہی دوسرے کے لیے چاہیں۔ اپنے دوسرے مسلمان کی بھلائی چاہنا، اس کے لیے خیر چاہنا، یہ ایمان کے شعبوں میں سے ہے۔ یہ بھی ایمان میں یہ باتیں شامل ہیں۔ جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے وہ اتنا ہی دوسروں کا خیال کرتا ہے، اور جس کا کم ایمان کا لیول ہوتا ہے وہ اتنا ہی دوسروں کا کم خیال کرتا ہے۔ اگلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہمیں پتہ چلی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ بہت پیاری حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو کامل ایمان کی علامت اور شرط قرار دیا۔ اسلام کی دولت ہمیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وسیلے سے ملی ہے، اس لیے اللہ کے بعد کسی کا احسان اگر ہم پر ہماری گردنوں پر ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اسلام ہی وہی دین ہے جس نے ہمیں پرسکون اور ہموار زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتلایا۔ ماں باپ تو دنیا میں صرف ہمارے آنے کا ایک ذریعہ ہیں، اسی طرح اولاد ہمارے نام و نشانی کو باقی رکھنے کی ایک صورت ہے، لیکن بچپن سے لے کر موت تک جو برسوں کی زندگی ہم گزارتے ہیں، اس زندگی کو سدھارنے اور موت کے بعد دائمی زندگی کو سنوارنے کہ گر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کا احسان سب سے بڑا ہے، اسی لیے آپ سے قلبی تعلق اور محبت بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی ایمان کامل ہوگا۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اسی طرح کی حدیث نمبر 14 میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ جی الحمدللہ، دوسری جو ہم نے حدیث دیکھی اس سے متعلق ہم نے دو حدیث دیکھی، حدیث نمبر 13 اور 14، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کا ہونا کامل ایمان قرار دیا، اور وہ محبت بھی کیسی ہو جو دنیا میں سب سے بڑھ کر ہو، ماں باپ سے بھی بڑھ کر، اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ اس محبت کا اظہار صرف زبان سے تو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے چند عملی باتیں بھی اپنانی پڑتی ہیں۔ ایک شیخ صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ محبت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں محبت یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ فالو کرتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان نسل۔ آپ انہیں دیکھیں کہ فٹ بالرز کو ہم ایگزامپل لے لیں کہ مثال کے طور پہ چند فٹ بالرز ہیں،
وہ جس قسم کے کپڑے پہنیں گے وہ اس قسم کا لباس اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جس قسم کے بال بنواتے ہیں وہ ویسے بال بنوا لیتے ہیں، وہ جس قسم کی داڑھی بڑھا لیتے ہیں وہ ویسے داڑھی یہ ہے وہ محبت جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ اب اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو لوگ جو ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں وہ انہیں محبت کر رہے ہیں، اور انہیں ایسی محبت کر رہے ہیں جو ناجائز ہے، جو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تمام محبتیں ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوں گی روز قیامت ہمیں ان محبتوں کا حساب دینا ہوگا کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود تھا، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود تھی کہ تمہارے لیے تمہارا ایمان کامل ہی تبھی ہوگا کہ جب تمہارے سامنے سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اور محبت ہمیشہ عمل مانگتی ہے، محبت ہمیشہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کی خواہشات یا اس کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی ہماری محبت اس کے سامنے وہ مضبوط محبت ہوتی ہے، وہ بھی اندازہ کرتا ہے کہ ہاں اس شخص کو مجھ سے محبت ہے۔ محبت ہمیشہ عمل مانگتی ہے، محبت ہمیشہ عمل مانگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو تمام محبتوں پر افضل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل ہی تبھی ہوگی جب ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، آپ کے بتائے ہوئے اعمال پر عمل کریں گے، آپ کے بتائے ہوئے اخلاق اپنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت عطا فرما جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش کر دے اور جو تجھے بھی خوش کر دے۔ یا اللہ ہمیں وہ محبت عطا فرما جس میں عمل ہی عمل ہو، جس میں ریا کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت عطا فرما جو ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔